نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کا یہ درس قرآن ہمارا اس موضوع پر ہے کہ سلام کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام ہمارے جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس میں سلام کی کتنی اہمیت ہے اور سلام کے آداب کیا ہیں، سلام کرنے کا ادب کیا ہے، اور سلام کس کی سنت ہے، کن کن موقعوں پر کس کس شخصیت نے سلام کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات اس پر موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے سلام کرنے کا ڈھب سکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے، اور ارشاد فرمایا جب کسی لفظ سلام کے ذریعے سے تمہاری تکریم کی جائے، عزت کی جائے، تمہیں سلام کیا جائے، اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو پھر تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں درس یہ دے رہا ہے کہ کوئی سلام کرتا ہے، وہ ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ماتحت کام کرنے والا خادم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا افسر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا گاہک بھی ہو سکتا ہے، دکاندار بھی ہو سکتا ہے، گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، نہ جاننے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو، بہتر لفظ کے ساتھ اس کی عزت و تکریم کرو۔ تو سلام عزت و تکریم کا باعث ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکو تو ارشاد فرمایا او ردوہا، تو پھر انہی الفاظ کے ساتھ واپس لوٹا دو، یعنی ویسا ہی سلام کر لو۔ آج ہمارے معاشرے میں طبقے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہم چھوٹا ہوتا ہے، اگر وہ سلام کر لے تو بڑا تکبرانہ انداز میں پہلے تو جواب ہی نہیں دیتا، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑا سلام میں کبھی پہل ہی نہیں کرتا، سلام کا سوچتا ہے ملازم مجھے سلام کرے، خادم مجھے سلام کرے، میں مالک ہوں، چھوٹا ہے میں افسر ہوں، مجھے سلام کیا جائے، میں کسی کو سلام نہ کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے دین ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہو جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو سلام میں پہل جو کر لے، آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اکثر اور ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، کسی کو سلام کرنا ہو پہل کیا کرتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح احکام ارشاد فرما دیے ہیں کہ کوئی سلام کر کے تمہیں عزت دے رہا ہے، تکریم دے رہا ہے تو غرور و رعونت نہ کرو، تکبر نہ کرو، تحقیر نہ سمجھو، بلکہ اس کے سلام کا بہتر انداز میں اس کی بھی تکریم کرو، اس کا جواب دو۔ اور اگر تم بہتر انداز میں نہیں کر سکتے، اتنا ہی کر لو، اتنا ہی جواب دے دو جتنا کہ اس نے تمہیں سلام کیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سلام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں سلام نہیں کرتا اپنے ماتحت کو، میں نے پہلے بتا دیا، ذکر کر دیا کہ یہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔
اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہاں پر سلام اللہ کی سنت ہے، اللہ نے اپنی انبیاء کے لیے سلام بھیجے۔ سلام علیہ یوم ولدت و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یحییٰ پر سلام ہو اس کی پیدائش کے دن، اس کی وفات کے دن، جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ اللہ کی سنت ہے، دیگر انبیاء کرام پر بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام بھیجا ہے۔ اسی طرح سلام کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ انبیاء بھی سلام کرتے تھے، اپنے آپ پر بھی سلام پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا سلام ہو مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری وصال کے دن اور میرے قیامت کے دن اٹھ جانے پر۔ تو انبیاء کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ہی ہمیں درس دے رہا ہے سلام کرنا فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ تو سلام کتنی بابرکت عبادت ہے جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ تو سلام فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر خوشخبری لے آئے اور انہیں سلام کہا۔ قرآن مجید میں انبیاء کے پاس جاتے سلام کرتے۔ تو فرشتوں کی بھی سنت سلام کرنا، اور پھر سلام کرنا نیک لوگوں کا وتیرہ ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتی، رعونت نہیں ہوتی، تو وہ سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید سورہ فرقان میں کہ خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اور اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو سلام کہہ کر دور ہو جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں۔ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بن جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں۔ اور پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں نیک لوگ تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کے فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے۔ یعنی سلام علیکم کہہ کر اور پھر اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں درس یہ دے رہا ہے سلام کرنا جنتیوں کی خاصیت ہے۔ جب جنتی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، وہ اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ تو باہر والے جنتیوں کو سلام پیش کر رہے ہوں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ تو سلام کرنا اہل جنت کا بھی شیوا ہے، نیک لوگوں کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہمیں میسج اور پیغام یہ ملتا ہے کہ سلام، جس طرح وہ پہلی آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا سلام کرو، اور سلام بہتر انداز سے اس کا جواب دو۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہتر انداز سے اس کا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر اسلام میں عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جاننا یا نہ جاننا، ہم تو جان کر انجان بن جاتے ہیں، ہم تو جان کر انجان بن جاتے ہیں، اپنے ماتحت کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے،
تکبر اور رعونت اتنی آ جاتی کہ میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ کوئی بڑا ہے تو وہ کہتا ہے چھوٹا مجھے سلام کرے، میں کیوں کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ یہ طریقہ بتایا آقا علیہ السلام کہ اس طرح سلام کو پھیلانا ہے، سلام پہنچانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو سلام، گھر میں داخل ہونے پر سلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم سلام کہو، اور جب تمہیں کوئی غیر مسلم ملتا ہے تو اسے بھی سلام کہو، بس اگر وہ تمہیں سلام کہے تو وعلیکم کہہ دو، اور جب وہ تمہیں ملے تو السلام کہہ دو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں میسج اور پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اسے سلام کے ساتھ تکریم دیں، عزت دیں، اور اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو بہتر انداز سے اس کا جواب دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اضافہ نہ کر سکیں تو وعلیکم السلام تک کہہ دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔